السلام علیکم. بیسک انگلش گرامر کا سب سے اہم ٹاپک کنفیوزنگ سینونیمز یا کنفیوزڈ ورڈز ان انگلش. چونکہ ہمیں ڈیروں الفاظ ایسے مل جائیں گے ایک جیسے ان کے معنی ہوتے ہیں مگر استعمال میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہی استعمال اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں تو آپ کی گفتگو پراثر بھی ہو جاتی ہے, خوبصورت بھی ہو جاتی ہے اور سننے والے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو پوری کمانڈ ہے انگلش لینگویج پہ, جس کی وجہ سے یہ الفاظ کے استعمال کرنے میں انتہائی احتیاط برت رہا ہے. تو یہ ٹاپک ضرور دیکھیے, ضرور سمجھیے, ضرور جانیے تاکہ آپ کی انگلش سپیکنگ میں نکھار آ جائے. لیٹس اسٹارٹ کنفیوزنگ سینونیمز. تو سب سے پہلا آل اینڈ ہول. آل مختلف اکائیوں کا مجموعہ, مختلف چیزوں کو ملا کے جو اس کے مجموعے کو ظاہر کرنا ہو, جیسے آل دا کنٹریز, آل دا سٹیز, آل دا بکس. ہول جو ہوتا ہے جب کسی چیز کو اکائی کے طور پہ بیان کیا جائے, یعنی پورے اس مجموعے کو اکائی بنا دیا جائے, ون یونٹ بنا دیا جائے, جیسے دا ہول باڈی, دا ہول اسٹرکچر. اس طرح فار ایگزامپل آل دا کنٹریز آف دا ورلڈ آر پارٹیسپیٹنگ. دیکھو مختلف ممالک کو جوڑا گیا ہے, آل دا کنٹریز. دی ہول باڈی از ایکنگ. بس یہ ایک فرق ذہن میں رکھنا ہے. آرٹیکل دی جو ہے آل کی صورت میں آل کے بعد دی آتا ہے, لیکن ہول کی صورت میں ہول سے پہلے دی آتا ہے. اس کے بعد ارائیو اور ریچ, دونوں کا مطلب پہنچنا ہوتا ہے, لیکن کسی مقام سے جو آپ کی طرف بندہ پہنچے, ان کی آمد ہو, وہ ارائیو ہوتا ہے. کسی اور مقام پر جا کے پہنچنا وہ ریچ ہوتا ہے. فار ایگزامپل دا گیسٹس ارائیوڈ ایٹ آر ہوم. مہمان ہمارے گھر پہنچے, یعنی ان کی آمد ہوئی. وی ریچ دا اسٹیشن یسٹرڈے. کل ہم اسٹیشن پہنچے, یعنی اسٹیشن پر گئے. اگو اور بیفور دونوں کا مطلب پہلے ہوتا ہے. یہ فرق ذہن میں رکھ لیں. جن اوقات سے پہلے فار لگتا ہے انہی غیر مخصوص اور غیر مقررہ اوقات سے پہلے اگو کا لفظ استعمال کیا جائے گا. جن اوقات سے پہلے سنس کا استعمال کرتے ہیں ان مخصوص اور مقررہ اوقات سے پہلے بیفور لگتا ہے. فار ایگزامپل ہی کیم ٹو می آ ویک اگو. کیا پتہ کون سا ہفتہ ہے, آ ویک اگو. شی واز بورن آ ایئر اگو. ایک سال پہلے پیدا ہوئی. سال کی تخصیص نہیں کی گئی. جب تخصیص کی جائے گی پلیز کم ٹو می بیفور دا نون. یہ نون آ جائے, ایوننگ آ جائے, مارننگ آ جائے تو اس میں بیفور کا لفظ یوز ہوا. پاکستان ول پراسپر بیفور 2025. یہاں پر ایئر کا نیم مینشن ہو گیا تو یہاں پر ان سے پہلے کی انگریزی بیفور سے کی گئی ہے, اور جہاں پر آ ویک آ ایئر غیر مخصوص غیر مقررہ تھے ان کے ساتھ اگو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ایڈمٹ اور کانفیس دونوں کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا. فرق صرف یہ ہے اگر کوئی سچائی یا حقیقت ہم تسلیم کرتے ہیں تو وہ ایڈمٹ ہوتا ہے. کسی غلطی کا, کسی جرم کا اس کا اعتراف کرتے ہیں تو وہ کانفیس ہوتا ہے. آئی ایڈمٹ یور ایبلٹی. میں آپ کی قابلیت کو مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں. ہی کانفیسڈ ہز کرائم. یہاں پر اس نے اس جرم کا اعتراف کیا تو جرم ہو گیا. کوئی فالٹ ہوتا, کوئی مسٹیک ہوتی, اس میں بھی کنفیسڈ آنا تھا. اسی طرح اگلا کنفیوزنگ سینونیمز ہے ایبلٹی اور کیپیسٹی. دونوں کا مطلب صلاحیت اور قابلیت ہوتا ہے, لیکن ایبلٹی ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں کام کرنے کی صلاحیت جس میں انرجی کی, پوٹینشیل کا اس میں ذکر آتا ہے. کیپیسٹی سمجھنے کی صلاحیت, انڈرسٹینڈنگ اور اس کی سینس, اس چیز میں جو مہارت رکھتا ہے. فار ایگزامپل عامر ہیز ایبلٹی ٹو ٹیچ دا انگلش سبجیکٹ. انگریزی پڑھانے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے, کام کرنے کی, فن کی. عائشہ ہیز کیپیسٹی ٹو گیس دا ریڈلز. وہ پہیلیاں بوجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے, یعنی ان کو سمجھنے کی, ان کو بوجھنے کی. آنسر اینڈ رپلائی, اس میں دونوں کا مطلب جواب دینا ہوتا ہے, لیکن اگر سوال کا جواب دیا جائے تو اس کی انگریزی آنسر ہوتی ہے, لیکن اگر کسی خط کا, کسی اسٹیٹمنٹ کا اس کا جواب دیا جائے وہ رپلائی ہوتا ہے. فار ایگزامپل وین ول یو آنسر مائی کویسچن. اس طرح رپلائی کا آئی ول رپلائی یور لیٹر سون. اینی ون اور اینی ون دونوں کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک. فرق صرف یہ ہے ایک شخص کے لیے, ایک شے کے لیے اینی ون کا استعمال ہوگا جو آپس میں ملا ہوا ہے, لیکن اینی ون یہ دو یا دو سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے پلیز کال اینی ون, یعنی کسی کو بھی بلاؤ, لیکن ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آج بیمار ہے. وہ دو ہو سکتے ہیں یا دو سے زائد بندے ہو سکتے ہیں, لہذا اس صورت میں ہم سیپریٹ لکھیں گے اینی ون آف دیم از ill today. آل ٹوگیدر
آل ٹوگیدر ایک سیپریٹ ہے، ایک ملا ہوا ہے، دونوں ایڈوربز ہیں، لیکن آل ٹوگیدر جو الگ الگ ہے اس کا مطلب ہے سب مل کر، جو ملا ہوا ہے آل ٹوگیدر اس کا مطلب مکمل طور پر ہوتا ہے، جیسے لیٹس ہیلپ دا پور آل ٹوگیدر، آؤ سب مل کے غریبوں کی مدد کریں۔ عادل اسکول از ناٹ آل ٹوگیدر فرنشڈ سو فار، ابھی تک عادل اسکول کی بناوٹ یا سجاوٹ مکمل طور پر نہیں ہوئی ہے۔ ایز اور وین دونوں کا مطلب جو ہی ہوتا ہے، لیکن ایز جب ایک کام کے ختم ہونے کے بعد دوسرا کام شروع ہو تو اس میں ایز کا استعمال کرتے ہیں، جو ہی کی انگریزی، لیکن اگر دونوں کام ایک ہی وقت میں ہوں تو پھر جو ہی کی انگریزی وین سے کی جائے گی۔ جب میں راستے میں تھا تو بارش ہونے لگ گئی، راستے میں تھا ہی تو بارش ہونے لگ گئی۔ وین آئی واز آن دا وے اٹ بگین ٹو رین، لیکن جب ایک کام مکمل ہونے کے بعد دوسرا ہوا تو اس وقت ایز کا استعمال کریں گے۔ ایز آئی لیفٹ دا ہاؤس، جو ہی مکان سے میں نکلا ہوں، اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ بگ اور ایلڈر کا مطلب بڑا ہوتا ہے، لیکن بگ کا مطلب جسامت میں، سائز میں، حجم میں بڑا ہونا ہوتا ہے، جبکہ ایلڈر کا مطلب عمر میں بڑا ہوتا ہے۔ ہر ہاؤس از بگ، اس کا گھر بڑا ہے، سائز میں بڑا ہے۔ علی از مائی ایلڈر برادر، علی میرا بڑا بھائی ہے۔ رشتوں میں جو بھائی بڑا ہوتا ہے اس کے لیے ایلڈر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہمارا کلچر ہے برِ صغیر کا ہم بگ برادر کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایلڈر برادر عمر میں بڑا بھائی کا ہونا، اس میں ایلڈر برادر کا استعمال کیا جائے گا۔ بڑا دلچسپ کنفیوزنگ سینونیمز، بائی اینڈ پرچیز۔ بائی کا مطلب بھی خریدنا ہے، پرچیز کا مطلب بھی خریدنا ہے، لیکن اگر ہم کوئی معمول کی خریداری کرتے ہیں جو اکثر ہم کرتے رہتے ہیں چھوٹی موٹی اشیاء کی، تو اس کے لیے بائی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار جو خریداری کی جائے کوئی بڑی کوئی نایاب کوئی ریئر قسم کی، تو وہاں پر پرچیز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے آئی بائی فروٹ، میں فروٹ خریدتا ہوں۔ آئی بائی ویجیٹیبلز، شی بائز بکس فرام دا شاپ۔ اس طرح یہ روٹین کے ورک ہے، یہاں بائی کا استعمال ہوا۔ علی پرچیز ٹی وی، ٹی وی ہر روز نہیں خریدا جاتا، معمول کے مطابق نہیں خریدا جاتا، بلکہ کبھی کبھار کی یہ آئٹم ہے، تو یہاں پر پرچیز کا لفظ یوز کیا گیا۔ دا مرچنٹ پرچیزز گڈز، جو تاجر ہے وہ اشیاء سامان خریدتا ہے، تو ان میں پرچیز کا لفظ استعمال کیا گیا۔ بٹوین اور امنگ دونوں کا مطلب درمیان ہوتا ہے، لیکن اگر دو اشخاص یا اشیاء کے کوئی درمیان چیز ہے تو وہ بٹوین آئے گا، لیکن اگر دو سے زائد کے لیے ہے تو پھر امنگ آئے گا۔ دس ڈسکشن از بٹوین علی اینڈ ولی، دو کے درمیان ہے تو بٹوین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کائنڈلی ڈسٹریبیوٹ دا سویٹس امنگ دیم، ان سب کے درمیان مٹھائی تقسیم کر دو۔ دو سے زائد کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر امنگ کا استعمال کیا گیا درمیان کے لیے۔ بولڈ اور بریو بڑا کنفیوزنگ سینونیم ہے، دونوں کا مطلب بہادر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خیالات میں، افکار میں، سوچ میں، اپنی تھنکنگ ہے، بے باک ہے، نڈر ہے، تو اس کے لیے بولڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جسمانی طور پر فزیکلی بہادر ہونا بریو ہوتا ہے، اسٹرانگ اور اسٹرینتھ کو شو کرتا ہے۔ ہی ہیز بولڈ آئیڈیاز، آئیڈیاز کی بات ہو رہی ہے، بولڈ آئیڈیاز۔ علی از اے بریو بوائے، علی ایک بہادر لڑکا ہے۔ جب یہ بات کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ فزیکلی فٹ اینڈ اسٹرانگ پرسن۔ بائی ود دونوں کا مطلب ہوتا ہے کے ذریعے، لیکن بائی کا استعمال ناؤن یا پرناؤن سے پہلے ہوتا ہے، جبکہ ود کا استعمال کسی اوزار یا ہتھیار سے پہلے ہوتا ہے۔ جیسے مینگوز آر ایٹن بائی عادل، یہ ناؤن ہے، آم عادل سے کھائے جاتے ہیں۔ یا وی ٹریول بائی ٹرین، ہم ٹرین کے ذریعے سفر کرتے ہیں، ٹرین ناؤن ہے، لیکن جب اوزار یا ہتھیار کی بات ہوگی تو اس سے پہلے ود آئے گا۔ دے کٹ گراس ود سکل، وہ درانتی کے ساتھ گھاس کاٹتے ہیں۔ اس طرح نائف کا ذکر ہو سکتا ہے، سوڈ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ بائی اور نیئر دونوں کا مطلب قریب ہوتا ہے، دونوں میں بڑا سلائٹ سا ڈیفرنس ہے، انتہائی کنفیوزنگ سینونیم۔ نیئر کا مطلب نزدیک قریب ہوتا ہے، لیکن زیادہ قریب کو ظاہر کرنے کے لیے بائی کا استعمال کیا جائے گا۔ جیسے آئی سیٹ بائی دا ٹری، میں درخت کے پاس بیٹھ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل پاس بیٹھنا۔ عاصم لیوڈ نیئر دا ٹاؤن، وہ قصبے کے پاس رہتا ہے، تو یہاں پر نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے، زیادہ قریب ہونا جو ہوتا ہے اس کے لیے بائی کا لفظ استعمال کیا جائے۔ برنگ، ٹیک، یہ کنفیوزنگ وربز ہیں، مطلب لے جانا، لیکن کسی مقام سے لانا یہ برنگ ہوتا ہے، جبکہ کسی مقام تک لے جانا یہ ٹیک ہوتا ہے۔ جیسے برنگ می اے گلاس آف واٹر، میرے لیے پانی کا گلاس لاؤ،
یعنی کہ آپ نے کسی مقام سے آپ کی طرف وہ گلاس لے کے آئے گا، لیکن جب ایک اس طرف سے دوسری طرف لے کے جانا، ٹیک دا بیبی ٹو دا کریڈل، اس بچے کو پنگوڑے تک لے جاؤ، تو لے جانا وہ ٹیک ہے اور کسی مقام سے لانا جو ہے وہ برنگ ہوتا ہے۔ انتہائی امپورٹنٹ کنفیوزنگ سینونیم بٹ اور ایکسیپٹ، دونوں کا مطلب سوائے ہوتا ہے، لیکن ایسے الفاظ نو باڈی، نو ویئر، نتھنگ، جب بھی فقرے میں یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو ان کے بعد بٹ کا استعمال کیا جائے گا، جیسے نو باڈی بٹ یو نو می بیٹر، کوئی بھی نہیں لیکن آپ مجھے بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح ایوری باڈی، ایوری ویئر، ایوری تھنگ، آل، ان کے بعد ایکسیپٹ، ان الفاظ کے بعد یہ جو پازیٹیو ورڈز ہیں ان کے بعد ایکسیپٹ کا استعمال۔ آل ایکسیپٹ احمد ور پریزنٹ ان کلاس، احمد کے سوا تمام کلاس میں موجود تھے۔ کول اور کولڈ دونوں کا مطلب ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اگر مناسب حد تک ٹھنڈا ہے جس کو برداشت کیا جا سکے وہ کول ہوتا ہے، ایک ایسا ٹھنڈا جو انتہائی حد تک ٹھنڈا ہو تو وہ کولڈ ہوتا ہے۔ کول بریز از بلوئنگ، صبح کی جو باد صبا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی فرحت بخش ہوا چل رہی ہے۔ لیٹس انجوائے کولڈ ڈرنکس، آؤ ٹھنڈے مشروبات پئیں، یعنی اتنے ٹھنڈے کہ جو زبان اور دانتوں کو لگ جائے۔ سینٹر اور مڈل مطلب درمیان ہے، اگر کوئی چیز سکویر شکل میں ہے، چکور شکل میں ہے، مربع شکل میں ہے، اس کا جو درمیان ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، اس کو سینٹر کہتے ہیں۔ لیکن کوئی چیز لمبائی میں ہے، جیسے فٹ ہوتا ہے، ٹیبل ہوتا ہے، دیوار ہوتی ہے، درخت ہوتا ہے، تو جو لمبائی میں مستطیلی شکل میں ہو اس لمبائی کے درمیان والا حصہ مڈل ہوتا ہے۔ مڈل آف دا ٹیوب لائٹ، ٹیوب جو کہ لمبی ہوتی ہے اس کے درمیان کو مڈل کہیں گے۔ اور دس از دا سینٹر آف دا روم، تو یہ کمرے کا مرکز ہے، چونکہ روم ایک سکیئر شکل میں ہوتا ہے اس کا مرکز جو ہے سینٹر کہلائے گا۔ کیچ، ہولڈ دونوں کا مطلب پکڑنا ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز جو اڑتی ہوئی ہو، چلتی ہوئی ہو، موونگ ہو، موشن میں ہو، پھینکی جانے والی چیز، جب اس کو پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ کیچ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہی از کیچنگ دا بال، اس نے گیند وہ پکڑ رہا ہے، چونکہ وہ گیند پھینکی ہوئی گیند تھی، اڑتی ہوئی گیند تھی، لہذا کوئی چیز اگر اسٹل ہے، کوئی پڑی ہوئی چیز ہے، رکھی ہوئی چیز ہے یا رکی ہوئی چیز ہے، جب ہم اس کو پکڑتے ہیں تو وہ ہولڈ ہوگا۔ کائنڈلی ہولڈ مائی بیگ، میرا بستہ پکڑنا۔ ہولڈ مائی اسپیکٹیکلز، میری اینک پکڑنا۔ ہولڈ دس کی، یہ چابی پکڑنا۔ تو اس طرح یہ پکڑنا میں یہ ڈفرینس موشن اور اسٹلنس کا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔